بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، مجلسیں جن میں لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان مجلسوں کے بارے میں، محفلوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ یہ مجلسیں امانت ہیں. کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، شریک ہیں، اور کسی محفل میں آپ شریک ہیں، اس محفل میں کسی خاص موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، ایسی مجلسیں اور مجلس کی باتیں امانت ہیں، اور مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص امانت دار ہونا چاہیے کہ مجلس کی کوئی بات باہر نہ جائے، محفل کی کوئی بات باہر نہ جائے، مجلس کا راز باہر نہ جائے، راز کا افشا نہ ہو جائے. بہت اچھی بات ہے. مجلس میں ہونے والی باتوں کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے جو مجلس میں شریک ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسے منصوبے بنائے جاتے ہیں، ایسی پلاننگ کی جاتی ہے کہ جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے کسی کا نقصان ہونے والا ہے، کسی کا قتل ہونے والا ہے، کسی کو پریشان کیا جانے والا ہے، کسی کی جاسوسی ہو رہی ہے، اور کسی کا استہزاء اور مذاق ہو رہا ہے، کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے. بہت ساری باتیں ہیں کہ آدمی مکر کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے مجلس جماتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہ راز ہے، اس کو ظاہر نہ کرو. اگر ہم ظاہر کر دیں گے تو پھر اس شخص کو معلوم ہو جائے گا جسے ہم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو ہمارے نشانے پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط کام کے لیے، غلط منصوبے کے لیے، غلط طریقے سے جو لوگ مجلسیں چلاتے ہیں اور محفل بناتے ہیں اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ راز نہیں ہیں، وہ راز نہیں ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس مجلس میں آپ ہیں اور اس مجلس میں غلط کام کا مشورہ ہو رہا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو اس شخص تک پہنچا دیں کہ جس کو نقصان پہنچانے کا اور جس کے خلاف سازش رچانے کا اس مجلس میں مشورہ ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں. مشکات شریف کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے تو وہ راز ہے، ٹھیک ہے، اسے ظاہر نہ کرو. لیکن 3 مجلسیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کہیں کوئی بات کی جائے تو اسے دوسروں تک پہنچا دینا ضروری ہے، خواہ مجلس میں کہنے والا اس کو کتنا ہی اہم راز کیوں نہ سمجھیں. پہلی چیز، جس خون کو ناحق بہانا حرام ہے، اس کو بہانے یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے کے لیے جو مشورہ ہو رہا ہو، کسی کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہو، تو وہ بات اس مقتول تک جس کو قتل کیا جانے والا ہے پہنچا دینا ذمہ داری ہے. یہ راز نہیں ہے کہ ہم سب دوست ہیں، اپنے راز کی حفاظت کریں گے، یہ غلط ہے. اس کو پہنچانا ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دوسری چیز، حرام کاری یعنی زنا کے مشورے کی بات. کسی سے زنا کرنے کے بارے میں اور کسی سے غلط کام کرنے کے بارے میں آپ کے ساتھ مشورہ کیا جا رہا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ راز ہے، کسی کو بتاؤ نہیں، تو آپ بتائیں گے، اس راز کو فاش کریں گے، اس لیے کہ وہ شخص جو نکما اور نالائق ہے، جو آپ کو حرام کام کے مشورے کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اس کی بات آپ نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی کی بات مانیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بات نہ مانو جو غلط کام کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے آپ سے مشورہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کو باہر نہ بتاؤ. آپ باہر بتائیں گے. جو شخص قتل ہونے والا ہے، جس کے ساتھ غلط کام ہونے والا ہے، آپ اس کو پہلے سے تنبیہ کر دیں گے کہ تمہارے بارے میں یہ لوگ یہ مشورہ کر رہے ہیں. اور تیسری چیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کسی کا مال ناحق چھیننے اور جھپٹنے کا جو مشورہ ہو، اس مشورے میں جڑنے والے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مشورے کی بات کو راز نہ سمجھے، بلکہ اس کو پہنچا دے جس کو پہنچانا ہے، کہ بھئی تم سے مال چھیننے کی، تمہارے مال سے دھوکہ کرنے کی اور تمہارا مال لے کر پیسہ نہ دینے کی، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ مکر کرنے کی، فریب کرنے کی، فراڈ کرنے کی تمہارے بارے میں مشورہ ہوا تھا، اس لیے آپ چوکنا ہو جائیے۔ یہ 3 باتیں جو حقیقت میں راز نہیں ہیں، لیکن لوگ ان کو راز سمجھ کر چھپا دیتے ہیں، جو تینوں غلط کام کے مشورے تھے۔ ایسی باتیں یہ راز نہیں ہیں، ان کو ظاہر کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس مشورے میں شریک تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔